بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، توجہ کر لیا۔ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کیا اور آپ کو اپنا مضمون پورا بتا دیا۔ مضمون یہ ہے کہ دو نظریوں پر پوری کائنات چل رہی ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، اور ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں دو نظریوں پر اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تم شکرانے نعمت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یا کفرانے نعمت والوں میں سے، یا تم میرے نظام کو مان کر میرے بندے بن جاؤ یا میرا نظام انکار کر کے شیطان بن جاؤ۔ یہ اللہ نے دو نظریے ازل سے رکھے ہیں، اور صحیح اور غلط، صحیح اور غلط۔ یہ جو مختلف مسلکوں میں مسلمان بٹا ہوا ہے، یعنی فقہی طور پر ہم کئی تقسیموں کا شکار ہیں، علم کلام کے طور پر یعنی عقائد کے طور پر ہم کئی نظریات کا اور کئی گروہوں کا شکار ہیں۔ میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا، اتنا عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے نظریے، چند طرح کے نظریے، 50 طرح کے نظریات معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فرقوں میں تقسیم نہیں کیا کہ وہ سنی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ شافعی ہے، وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، حتیٰ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے۔ یہ جو فرقوں میں ہم آج طرح شناخت اپنی کرتے ہیں، اللہ نے ان عنوانوں سے ہمیں تقسیم نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں جس عنوان سے تقسیم کیا ہے وہ ہے حسینیت اور یزیدیت۔ یعنی ممکن ہے، جگر تھام کے سنیے گا، ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی کسی سے رشتہ نہیں ہے، اہل بیت کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے۔ جو بھی نظریے پر ہوگا وہ اہل بیت کا ہے، جو نظریے سے ہٹ کر ہوگا وہ اہل بیت کا نہیں ہے۔ نظریات کو باقی رکھنا، اپنے عقائد کو باقی رکھنا، اپنے نظریات کو باقی رکھنا، یہ ہے ہنر، اور اسی ہنر کی طرف آگے بڑھنا ہے اسلامی کا۔ آج پاکستان میں ایک نعرہ بلند کیا گیا، امیر فلاں زندہ باد۔ ہم تو اس بات ممبر پر اس نجس کا نام نہیں لیتے۔ حسینیت، یزیدیت، یزید تیلانہ، نعرہ حیدری، سب مل کر کے ساتھ بولیں گے علی حق، 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 الحمدللہ یہ نوجوانوں کے چہرے دیکھ کر، تازہ چہرے، بشاش چہرے، ایمان سے بھرپور چہرے، عقائد سے مضبوط چہرے، چہروں پر نور بتا رہا ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں۔ جو عبادتوں والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے اس جوان سے مولا علی کو بڑا پیار ہے، جو اپنی لذتیں چھوڑ کر علی علی کر رہا ہے۔ اس سے اچھی اور مثبت ایکٹیویٹی اور کیا ہوگی؟ میں اپنے لاکھوں برادران کو، سلامت بھائی کو، امانت بھائی کو، ان کے والد کو اور اس گھرانے کے دیگر عزیزوں کو دعا دوں گا کہ انہوں نے اس رات کے اس پہر میں ایک خاص مجمع، اور جس میں مجھے تو ڈھونڈنے سے کوئی بوڑھا نہیں مل رہا، ان کے بال بھی سفید ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے وہ جوان، الحمدللہ رات کے اس شہر میں اتنا زندہ اور اتنا جاگتا ہوا مجمع جمع کیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی ہے مولا کے ذکر کے لیے۔
میں ابھی جناب پرویز سمو صاحب کے یہاں کے خمسے کی مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، وہاں بھی میں نے جملہ کہا کہ جب ہم مولا کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تو مفہوم یہ عرض کیا تھا، یہاں ایک نئی بات کر رہا ہوں، جب ہم مولا کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تو دو چیزوں کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، ایک خون کی طہارت کا اور ایک فکر کی طہارت کا۔ ہم فکری طور پر بھی طاہر ہیں اور نسلاً بھی طاہر ہیں، اور یہ نام جو زبان پر جاری کرتا ہے نا وہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طہارت سالم ہے۔ تو مولا کا یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے محکمات اور متشابہات کو قرار دیا ہے، اللہ نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو قرار دیا ہے، اللہ نے ان تمام عنوانوں کو نام دیا ہے حسینیت اور یزیدیت۔ کربلا سے پہلے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کربلا سے پہلے 3 خلیفہ بتاتا تھا، کربلا کے بعد 3 اہل بیت بتائیں گے۔ تفریق کر دی، روشن کر دیا کہ حاکم دین نہیں بتائے گا، دین وہ بتائے گا جس کے گھر میں دین اترا ہے۔ ورنہ بنی امیہ اور بنی عباس کس انداز سے دین کا مذاق بناتے، وہ ایک بھیانک تصویر ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے اور یوم حسین کا عنوان ہے یوم حسین کا عنوان ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایک جوان کی خواہش بھی تھی کہ یہ جملہ کہیں اور آج بھی دہرا دیا جائے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مہمان خصوصی تھے علامہ علی نقی نقل اللہ مقامہ، مجتہد ہمارے یہاں کے بزرگ عالم دین۔ جب ان کے خطاب کا وقت آیا تو وقت 2 4 5 منٹ کا رہ گیا، دورانیہ ختم ہو گیا، سیمینار کا وقت ختم ہو گیا، مگر ان کو 5 منٹ 4 منٹ ملے کہ آئیے اس میں بتا دیجئے، تقریر کر دیجئے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ نقل صاحب مائک پر آئے اور نقل صاحب نے کہا میں 5 منٹ تقریر نہیں کروں گا، میں آدھے منٹ میں بتا دوں گا، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، آدھے منٹ میں بتاؤں گا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ فرمانے لگے کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا تھا، ٹانگ ایسے اٹھائی بھی ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا منظر تھا، کہنے لگے آ رہے تھے گھر سے مسجد کے لیے تو رستے میں پیروں پر ایک نجس پانی کی چھینٹ لگ گئی، جو نجس پیر تھا اسے علیحدہ کر دیا، پاک پیر پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک جنازے کو لے کر جا رہے تھے دفنانے کے لیے، تو جن کی حکومت جن کے معاملات ابھی پچھلے دنوں تک تھے بڑے مضبوط، انہوں نے جنازہ روک لیا، کہا جنازہ دکھاؤ۔ جنازہ دیکھا تو وہ داڑھی منڈا ہوا تھا، اس نے شیو کیا ہوا تھا، کہنے لگے پہلے اسے 80 کوڑے مارو پھر دفنانا، مردے پر 80 کوڑے مارے۔ ایک شہر میں پہنچے تو مؤذن اذان کہہ رہا تھا یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، اہل حمص کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو بھئی یہ کون سی اذان ہے؟ اذان میں کہاں کہا جاتا ہے کہ یقولون مثلا اہل میر پرخاص والے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ، کیا کراچی والے نہیں کہتے، حیدرآباد والے نہیں کہتے، اذان کے اندر جملہ بڑھا دیا کہ حمص والے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے ماجرا یہ ہے کہ مؤذن چھٹی پر گیا ہوا ہے، یہ یہودی ہے جس کا لہن بڑا اچھا ہے تو اس کو کہا اذان دے، تو کہنا میں تو نہیں کہتا لا الہ الا اللہ۔ یہ مذاق نہیں ہے، جو ہوا ہے تاریخ، یہ لطیفہ نہیں سنا رہا میں، توجہ ہے۔ دیکھا ایک زندہ کو باندھ کر
تابوت میں لٹایا ہوا ہے، 40 آدمی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، مولانا بھی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ نماز جنازہ پڑھاتی اس کی زندگی۔ بعد میں کسی نے پوچھا مولانا سے، مولانا یہ زندہ کی آپ نے نماز پڑھا دی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ کہہ رہے میں کیا کروں مجھے بتاؤ، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ یہ مذاق بنتا دین کا۔ کربلا نہ ہوتی تو کیا صلوات پڑھیں گے محمد و آل مولا حسین کی ذات پر اس سے بلند صلوات۔ توجہ کر لیا اور بار بار کربلا کو دہراؤ تاکہ کربلا رہے زندہ۔ بہت چاہیں گے کہ کربلا کو مٹا دیں، بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ یہ مجلسیں رک جائیں، یہ جلوس رک جائے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، امام حسین کے ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ کہ آپ ایسے ہی میرے سلامت بھائی امانت بھائی ایسے ہی مجلس نہیں کر رہے، آپ ایسے ہی آ کر نہیں بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں مجلسوں میں جاتے ہیں، جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کر رہے آپ سے کروایا جا رہا ہے۔ بھائی موٹی سی بات ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ، کوئی انڈیا کا ایجنٹ، مجھے اور آپ کو فخر ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں۔ وہ لوگ بہت تاریخ میں آئے اور چلے گئے اور مر گئے اور مٹی کے نیچے دب گئے اور کیڑے انہیں قبروں میں کھا رہے ہیں، جن کی آرزویں تھی کہ جلوس بند ہو جائے، مجلسیں بند ہو جائیں، نہیں، اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ 2 واجب اللہ نے اپنے اوپر کیے، ہم پر ہزاروں واجب ڈالے، اپنے اوپر 2 واجب رکھے۔ نماز ہم پر واجب، روزہ ہم پر واجب، حج ہم پر واجب، زکوٰۃ ہم پر واجب، اور واجبات کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر 2 واجب رکھے۔ ایک واجب اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن کی آیت۔ زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، چلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ ہمیں اللہ کھلا رہا ہے، ہمیں اللہ پال رہا ہے، ہمیں رزق ہمارا اللہ دیتا ہے، نہ ہمیں رزق ہمارا کوئی افسر دیتا ہے، نہ رزق ہمارا زمیندار ہمیں دیتا ہے، ہمیں رزق اللہ دیتا ہے۔ ایک صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میسج آیا کہ تمہیں فیکٹری سے نکال دیا ہے۔ اب انہوں نے موبائل میں پڑھا کہ فیکٹری سے نکال دیا، بیٹھے ہوئے مجلس میں دماغ فیکٹری چلا گیا۔ اسے آواز دے کر کہو بھائی مجلس میں واپس آ جاؤ، جس حسین کی برکت سے پہلے نوکری ملی تھی، حسین کی برکت سے پھر تمہیں نوکری مل جائے گی۔ بھائی یہ فیکٹری کے مالک نے رزق نہیں دینا، اس کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ آج یہ ذریعہ ہے، کل کوئی اور ذریعہ ہوگا۔ اور خبردار میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایک جملہ کہو، غربت کی بنیاد پر کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا۔ پیسہ اگر نہیں ہو، ککڑی کا ٹھیلا لگاتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو مگر حلال اور صحیح کام کرتے ہو، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تم صحیح کام کرتے ہو تو کسی سے دبنا نہیں، ڈرنا نہیں۔ غربت حقارت نہیں ہے۔ زینک یا علی، مولانا حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، زینک اللہ یا علی فی الدنیا بالزہد وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر پیدا کیا ہے۔ مولا نبی فرما رہے ہیں مولا علی سے، یا علی، اللہ نے 2 چیزوں سے تمہیں سجا کر دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں زہد اور مسکینوں سے پیار، فقیروں سے پیار۔ علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے تھے، مسکینوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ مسکینوں سے علی کا پیار ہمیں یہ سوچنے میں مجبور کرتا تھا کاش ہم بھی ایسے ہی مسکین ہوتے۔ علی ہم سے پیار کرتے، علی ایسا ہم سے پیار کرتے۔
موضوع میرا نہیں ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں. میرے مولا اگر کسی کو مسکین کو فقیر کو دیکھ لیتے تھے نا تو بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے. گھوڑے سے اتر جاتے تھے, سواری چھوڑ دیتے تھے, اس کے قریب جا کر پوچھتے تھے کیسے ہو, کیا کر رہے ہو. جب مسکین سے علی بات کرتے تھے نا, جملہ سنیں گے, جب مسکین سے علی بات کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے نا, وہ کہتا تھا آج مجھے غربت کا فائدہ ملا. تمہیں اللہ نے دنیا میں زاہد اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. توجہ کر لی. تو رزق اور روزی کے حوالے سے پریشان نہ ہو. اللہ کریم ہے, اللہ رازق ہے, اور اللہ رازق ہے, دیتا ہے بیت کے ذریعے. انہیں واسطہ فیض بنایا ہے, انہیں ذریعہ ہے رزق بنایا ہے, ان کے ذریعے سے وہ عطا کرتا ہے. خبردار اگرچہ بچے زیادہ ہیں اور ایک اعتبار سے ٹھیک ہے انہی جوانوں کو کہنے کی بات, یہ ذہن میں نہیں لانا کہ 2 ہی بچے اچھے, یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے 2 ہی بچے اچھے. تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے, اولاد کی تربیت کر سکتے ہو تو 10 بچے بھی کم ہیں, اور تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے. معاشرے میں جانور نہیں, معاشرے میں ہمیں انسان بھیجنے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرے میں انسان بھیجنا چاہتے ہیں اور ان کی تربیت کا خیال ہمیں نہ ہو. کیا کریں کہ ہم اپنی بچوں کی اچھی تربیت کریں. میں امانت بھائی, سلامت بھائی سے بھی کہوں گا کہ سب سے پہلا بنیادی درس اگر معاشرے کو دینا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے. جال بچھا دیجئے اپنے علاقے کے اندر کوئی گاؤں نہ ہو جہاں قرآن پڑھانے والا نہ ہو. ہر گاؤں کے اندر ایک مولانا ہو جو بچوں کو قرآن پڑھائے. ہر گاؤں کے اندر ایک مولانا ہو, قاری قرآن ہو جو بچوں کو قرآن پڑھائے. قرآن کا نور جب منتقل ہوگا نا تو یقین جانیے اہل بیت سے پیار ہوگا. یہ بنیادی تعلیم. کوئی بچہ ملت کا, قوم کا, مسلمانوں کا نہ رہے جو قرآن نہ جانتا ہو. سارے کام ثانوی ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے درجے کے ہیں. دقت ہے آپ حضرات کی. تربیت اولاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. 2 ہی بچوں کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ کیوں 2 بچے اچھے بھائی, کھائیں گے کہاں سے, کھلاؤں گا کہاں سے, پالوں گا کہاں سے. جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں نا اسے اس کے سامنے آئینہ لا کے رکھ دے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ بچوں کو پالوں گا کہاں سے, بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے, اس کے سامنے اس کا آئینہ لا کے رکھا دو. کہو تمہیں کس نے پالا ہے, تمہارے ابا کو کس نے پالا, تمہارے دادا کو کس نے کھلایا, جس نے تمہارے آباء و اجداد کو رزق دیا ہے وہی تمہاری اولادوں. ایک واجب جو تھک تو نہیں رہے, ایک واجب جو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے رزق. وہ رزق دینے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی. رازق وہ ہے. آگے بڑھوں. دوسرا واجب جو اس نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے ہدایت. ہادی بنانا اللہ کا کام ہے, امام بنانا اللہ کا کام ہے, خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے, رسول بنانا اللہ کا کام ہے, امام بنانا اللہ کا کام ہے. خبردار خود ہادی نہ بنانا. اگر خود ہادی بناؤ گے تو تم بناؤ گے, تم اپنے جیسا بناؤ گے. جب تم اپنے جیسا بناؤ گے تو تم کیوں نہیں ہادی ہو گئے. جب تم بنا سکتے ہو تو تم خود ہی کیوں نہیں ہو گئے. نہیں, تم ہادی نہیں بنا سکتے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى, مجھ پر ہدایت کی ذمہ داری ہے, میں ہادی بناؤں گا. میں نے بڑی تمہید لے لی اس ایک جملے کے لیے. اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ہادی بناؤں گا. اللہ کے نظام ہدایت کو کربلا کہا جاتا ہے. کربلا اللہ کا نظام ہدایت ہے. کربلا ہے 1000 میل کے فاصلے پر, ایک عراق کا شہر ہے, مگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم جہاں رہو تمہارے دل میں کربلا رہے. اور
اور اس نے اس ارادے کو عمل کر کے دکھایا. کون سا دنیا کا شہر ہے کہ جہاں کربلا نہیں ہے؟ کربلا زمین کو نہیں کہتے، دل کو کہتے ہیں. ایک قلبی کیفیت ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. یہ فارمولہ، یہ نسخہ، یہ عمل، یہ طریقہ، یہ قانون ذہن میں ہے کہ ہمیں ہمیشہ کربلا کو زندہ رکھنا ہے. اور کربلا کو زندہ رکھنے کا ایک جلوہ یہی ہے جو مجلس ہو رہی ہے. جمع ہوں گے، مولا کے نام پہ جمع ہوں گے، مولا کا ذکر کریں گے، مولا کو یاد کریں گے. بھائی 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 50 سال سے، جو 70 سال سے، جو 30 سال سے حسین حسین کر رہا ہے، اس کے اندر حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی. وہ جب شہر میں گزرے گا، جب روڈ سے گزرے گا، جب دکانداری کرے گا، جب نوکری کرے گا، تو اس کی چال بتائے گی کہ حسین ہی جا رہا ہے. ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ، انشاءاللہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حلیہ بتائے کہ یہ حسینی ہے. ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں شناختی کارڈ کی ضرورت نہ پڑے. شناختی کارڈ دکھائیں کہ ہم حسینی ہیں. حسینی شناختی کارڈ والا نہیں ہوتا، حسینی کردار والا ہوتا ہے. چال بتائے، رویہ بتائے، طریقہ بتائے، انداز بتائے، بولنے کا انداز بتائے، معاملات کا انداز بتائے کہ یہ کون ہے. لوگ کہیں کہ ہو نہ ہو یہ شیعہ ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کا چاہنے والا ہے. یہ انداز ہونا چاہیے. جنازہ پکار کر بتاتا تھا کہ علی کا مارا ہوا ہے. ایسی بار ایسا وار ہوتا تھا مولا کا کہ جنازہ بتاتا تھا کہ علی کا مارا ہوا ہے. برابر کا کاٹ کے گراتے تھے. علی کے چاہنے والے بھی، ہم بھی علی کی محبت کے مارے ہیں نا. علی کا چاہنے والا بھی پورے معاشرے میں منفرد نظر آتا ہے. پورا محلہ اگر چھوڑ کر جا رہا ہو علاقہ، یا پورا خاندان کسی علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور کسی تقریب میں جا رہا ہو اور اپنی امانت رکھوانا چاہے تو کہے اس کے پاس رکھواؤ جو عزادار اور حسینی ہے. میری مولا فرماتے ہیں لاکھوں میں جو منفرد نظر آئے، سب سے اونچا نظر آئے، سب سے اچھا نظر آئے، وہ ہمارا چاہنے والا ہونا چاہیے. لہذا یہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتی نظر آ رہی ہے. خبردار، جھوٹ بولنے والا حسینی نہیں ہوتا، غیبت کرنے والا عزادار نہیں ہوتا. ہمارے دماغ بھی عالی ہیں اس لیے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. ہمارا رویہ بھی بلند ہے اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. راہ عمل ہمارا یہ ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو جہاں ہیں وہاں سے بہتر کریں، معاشرے کے آگے ثابت کریں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. متوکل نے جب چن چن کے شیعہ مروائے اور اس کے ذمہ داروں نے اور اس کے فوجیوں نے اس کے افسروں نے کہا ہم نے سارے شیعہ مار دیے، پورے گاؤں کے گاؤں زندہ جلا دیے، پوری آبادی کی آبادی ہم نے کاٹ ڈالی، کوئی شیعہ اب زندگی نہیں، کوئی شیعہ اب زندہ نہیں رہا. سب سے زیادہ عباسی خلیفاؤں میں متوکل نے ہمیں تکلیف پہنچائی. اہل بیت کے چاہنے والوں امام حسین کی قبر کو گرانے کے لیے ہل چلایا، امام حسین کے مزار کو گرایا اور پھر قبر پر ہل چلانے لگا. تو جو بیل ہوتے تھے نا، وہ جب قبر کے کچھ فاصلے پر پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے، لکڑیاں مار مار کے لکڑیاں توڑ دیتے تھے ان کے اوپر، مگر وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے. امام کی قبر پہ وہ پیر نہیں رکھتے تھے. پھر امام کی قبر کی حفاظت کے لیے جب چاہنے والے کھڑے ہوئے، قبر کو گرانے کے لیے جب فوجی بڑھے تو ایک دم دیکھا کہ قبر کے چاروں طرف کچھ چاہنے والے کھڑے ہیں. تو یہ تیر مارتے تھے، وہی تیر پلٹ کے نہیں لگتا تھا. پریشان اس پر تھے کہ ہمارا تیر ہمیں واپس کیسے آتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہاں سے کوئی تیر آئے، کوئی نیا تیر آئے، یہ ہمارے ہی مہر لگا ہوا تیر. کیونکہ فوجیوں کے اسلحے کے اوپر، جیسے آج بھی ممکن ہے وہ ایسا ہو، اسلحے کے اوپر نشانی ہوتی ہے کہ کس کا اسلحہ ہے. ایسے تیروں پہ، تلواروں پر بھی نشانی ہوتی تھی کہ کس قبیلے کا یہ اسلحہ ہے، کس قبیلے کا تیر ہے، کس قبیلے کا یہ تلوار ہے. وہی تیر جو یہ مارتے تھے وہی تیر انہیں آ کے لگتا تھا. یہ وہ دور متوکل کا دور. اسے چن چن کے شیعہ قتل کروا دیے. جب اس کے فوجیوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے سارے شیعہ مار دیے تو اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آتا تمہاری بات پر. اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو زندگی کے رستے دیتے ہیں، وہ سارے ختم نہیں ہو سکتے، وہ ابھی زندہ ہے. کہ نہیں ہم نے سب مار دیے. کہ نہیں، مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے.
تم انہیں ڈھونڈو مگر طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہنے لگا بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی بھی شخص پر بلا وجہ ظلم کرو، ادھر سے مکہ ادھر سے لات، بلا وجہ اسے مارو، کوئی سبب نہ ہو کسی کو بھی مارنا شروع کر دو، جو بھی اس کی حمایت کو نکلے گا وہ شیعہ ہوگا. جی اور اس طرح انہوں نے سینکڑوں شیعہ تلاش کر لیے، مختلف آبادیوں میں مختلف شہروں میں بلا وجہ لوگوں کو مارتے تھے. اور ایک بندہ باہر نکل کر ہاتھ روکتا تھا، اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہتے تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر حمایت کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا. اسے پکڑ کر لے جاتے تھے، جب اس سے گفتگو ہوتی تھی تو معلوم ہوتا تھا یہ شیعہ ہے. فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت کوئی کرتا ہے تو وہ شیعہ ہے. ہم اس لیے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے مسئلہ کہ وہ سنی ہے یا وہ شافعی ہے، وہ شیعہ نہیں ہے. نہیں، ہمارا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا یہ مطلب ہے کہ وہ مظلوم ہے. اور مولا علی نے شیعت کی الف بے کیا بتائی ہے؟ شیعت کی الف یہ ہے کہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. یہ ہماری الف بے ہے. یہ پہلی بات ہے ہمارے مذہب کی، ہماری شناخت کی پہلی بات ہے. کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ تکفیریت، یہ فرقہ واریت، یہ شیعوں کے خلاف ایک محاذ ایک سوچیے سمجھے منصوبے کے تحت یہ حادثہ نہیں ہوا ہے. اگر کسی خطیب نے کسی ذاکر نے 3 محرم کو توہین کی تھی تو برا آپ کو 4 محرم کیوں بھی نہیں لگا؟ 5 محرم کو احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ 6 محرم کو مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ 11 محرم کا انتظار کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ طے شدہ تھا کہ کیا ہونا ہے. باقاعدہ تھک تو نہیں رہے، باقاعدہ طے شدہ تھا کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف محاذ بنانا ہے. کچھ سچے ہیں اس کام میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، لہذا ہم اپنے کام میں سچے ہیں. اور کچھ باقاعدہ طے شدہ کام کے اور مامور ہیں کہ ایک ماحول بنایا جائے، شیعوں کو دیوار سے لگایا جائے، شیعوں کو محدود کیا جائے، شیعوں کے لیے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں عزیزان گرامی، میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں گا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان، اور میں دعا دوں گا اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ان سے لالچ ہے. پچھلے سال اقوام متحدہ کی جو تقریر کی وزیر اعظم نے، اس سال کی تقریر اس سے زیادہ اچھی ہے، اور اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے فلسطین کے مسئلے پر بات کی ہے. فلسطین کے بارے میں پاکستان کا کیا موقف ہے وہ وزیر اعظم نے بیان کر دیا. موقف یہ ہے کہ سن 1965 میں جو زمینیں فلسطین کی تھیں وہی زمینیں فلسطین کو چاہیے. وہ زمینیں پلٹاؤ جو 1965 میں تم نے جن کے اوپر قبضے شروع کیے، وہ زمین دے دو، اور پھر اسرائیل کی حکومت بھی بن جائے اور فلسطین بھی اپنی پرانی زمینوں پر واپس چلا جائے، فلسطینی دوبارہ اپنی زمینوں پر چلے جائے. ایک تو یہ بات کی، بہت عمدہ بات کی. دوسری بات وزیر اعظم نے یہ کی کہ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، اسرائیل کا نہیں. یہ دوسری بات کہ بیت المقدس جو مقدس جگہ ہے، جو ہمارا مقام مقدس ہے، وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. ان 2 شرائط کے تحت آ جاؤ تو ہم اسرائیل کے بارے میں سوچنے کو تیار ہیں. میں آفرین کہوں گا، مرحبا کہوں گا کہ روشن موقف دیا ہے ہمارے ملک کے سربراہ اقوام متحدہ کی تقریر کے اندر. ایک غیر مسلم صحافی ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں جو شیعوں کے خلاف سارے سنیوں کو متحد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے، تھکے تو نہیں ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان سے اسرائیل تسلیم کروانا ہے، اور پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اہل تشیع ہے. مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل.
بھائی کی عمر دراز اور صحتیابی کے لیے بآواز بلند تر تو نہیں رہے برکت کے لیے بآواز بلند تر سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا اے میرے حبیب دیکھا تم نے کہ تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ کلمہ طیبہ کی کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے اصلها ثابت اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں یہ درخت شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں وفرعها فی السماء اور اس کی شاخ جڑیں مضبوط ہیں شاخیں آسمانوں میں کوئی درخت آپ کو ملے تو مجھے دکھائیے گا کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں یا اگر میں نے کہا ہوتا تو کہتے کہ مولانا نے ایسے ہی بول دیا ہے تو قرآن ہے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ درخت وہ ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں ذرا ڈھونڈیے تو صحیح وہ درخت کون سا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں پھر تیسری صفت سنیے اس درخت کی تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے وہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے سلمان پڑھے علیہ اہل بیت کی ذات دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی دنیا کے سب یزیدی اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی صلوات پڑھے محمد وآلہ اب شجرہ طیبہ میں صرف آیت کا ترجمہ کروں گا اور پھر آپ سے رخصت چاہوں گا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی 3 صفتیں ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے یہ کون سا درخت ہے کہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں میں نے جب درخت ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے وہ درخت نظر آیا جس کی بنیاد مصطفیٰ جس کا تنا علی جس کی شاخیں اہل بیت جس کے پتے شیعہ جس کی جڑ کو مصطفیٰ کہا جائے سرکار سے زیادہ تو کوئی مضبوط وجود ہی نہیں ہے 1400 سال کے بعد بھی آج ہر دن نبی کا کلمہ بڑھتا نظر آ رہا ہے روزانہ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے روزانہ سرکار کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے روزانہ سرکار کے امتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ نے آپ کا مقام بہت بلند رکھا ہے انبیاء کرام فخر کرتے ہیں امت مصطفیٰ پر کاش ہماری امت بھی ایسی ہوتی جیسے مصطفیٰ کی امت قیامت میں سرکار فخر کریں گے اپنی امت کے اوپر مجھے فخر ہے کہ میری امت ایسی ہے اور علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے یہ جو ہمارے دل میں مصطفیٰ بستے ہیں نا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زنام مصطفیٰ ہماری اگر کوئی عزت ہے تو وہ بھی نام مصطفیٰ کی وجہ سے
ہمیں اگر کوئی نام جوڑتا ہے سنی اور شیعہ کو تو وہ سرکار کا نام جوڑتا ہے. ہم نبی کی وجہ سے ایک نظر آتے ہیں. وہ بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے, یہ بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اور اگر یہ علی ولی اللہ کہتا ہے تو یہ کہہ کر ایک اور پیغام دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دو. رسالت اور نبوت کا کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. لہذا جڑ اس کی مصطفیٰ سرکار کی ذات, تنا مولا علی کی ذات. یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں, جس کی شاخیں آسمانوں میں. شاخیں اس کی کون ہیں؟ اہل بیت, ائمہ اہل بیت. یہ واحد درخت ہے جو آسمانوں تک جاتا ہے. جب درخت میں پھل آ جاتا ہے تو اس کی ٹہنیاں جھکتی ہیں. یہ کیسا درخت ہے کہ جس کو ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے اور اس کی شاخیں بھی آسمانوں میں. تو ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے یہ یہاں والوں کو بھی کھلاتے ہیں, وہاں والوں کو بھی کھلاتے ہیں. آسمان والے بھی جن کا کھاتے ہو انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اگر اب تک کسی بچے کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس دروازے پہ جو روٹیاں مانگنے آئے تھے نا, وہ یتیم مسکین اسیر, وہ وہاں کے فرشتے تھے. سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں یہ آسمان والے اور جنتی لوگ کھاتے ہیں. یہاں والوں کی روٹیاں وہ لوگ کھاتے ہیں, اور یہاں والے جب چاہتے ہیں وہاں سے روٹی منگا لیتے ہیں. جب چاہتے ہیں روٹی منگوا لیتے ہیں. کسی اور موقع پہ بیان کروں گا, بڑا حسین عنوان ہے کہ وہاں سے جب چاہتے ہیں غذا منگوا لیتے ہیں. یہ فلاں ہوٹل سے کھانا منگوا لو, ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مالک ہو. کہتے ہیں بھائی مالک یہ تو ہے, جب چاہے جہاں سے منگوا لیں. اہل بیت جنت کے مالک ہے نا, روٹی آنے میں کیا مسئلہ ہے, پھل آنے میں کیا مسئلہ ہے, وہاں سے کھانوں کے آنے میں کیا مسئلہ ہے. جب حسنین جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں تو جب چاہیں کچھ منگوا لیں. مولا نبی نے پوچھا یا علی کسی چیز کی آرزو خواہش؟ فرمایا جنت کے انار کا دل کر رہا ہے, جنت کا انار چاہتا ہوں, جنت کا انار کھانا چاہتا ہوں. مولا نبی نے ارادہ فرمایا, فرشتے انار لے کر آ گئے. 5 انار لے کر آئے. یا رسول اللہ, ایک آپ کا, ایک علی کا, ایک حسن کا, ایک حسین کا, ایک فاطمہ زہرا کا. جی میرے مولا نبی نے مولا علی کو دیا. دونوں مولا نبی مولا علی نے انار کھایا. 3 انار رومال میں باندھ کر مولا علی لے کے چلے. رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی, ہاتھ میں رومال دیکھ کر کہا یا علی ہمیں بھی کچھ دو. علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے. میرے مولا نے رومال کھولنا چاہا تو انار غائب, انار نہیں نظر آ رہے, اس میں ہے ہی نہیں. پھر مولا نے رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے اس میں. گھر آ کے جناب زہرا کو اور حسنین کو انار کے دانے دیے, انار کے ایک پھل دیا, اور نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جب انہوں نے مجھ سے انار مانگا اور میں دینا چاہ رہا تھا تو انار غائب ہو گئے. فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کھا سکتا. جی جی ماشاءاللہ, تھکے تو نہیں ہیں عزیزان گرامی. یہ وہ درخت ہے کہ جو آسمان والوں کو بھی پھل دیتا ہے. دوسرا درخت کون سا ہے؟ کلمتن خبیثتن کشجرۃ خبیثہ. اور کلمہ خبیثہ بھی ہے, وہ شجرہ خبیثہ کی. اور شجرہ خبیثہ کی ایک ہی صفت ہے, اجتثت من فوق الارض, زمین کے اوپر سے اگتا ہے, اس کی جڑیں نہیں ہوتی. یہ وہ درخت ہے شجرہ خبیثہ, یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں نہیں ہیں, یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. ما لہا من قرار, اور اس کو کوئی قرار بھی نہیں ہوتا. ہوا کا جھونکا آتا ہے, ہوا تیز چلتی ہے, وہاں سے اڑ کر وہاں جا پڑتا ہے. وہاں سے ہوا رخ بدلتی ہے تو وہاں سے اڑ کر یہاں پڑتا ہے. جو روزانہ رنگ بدلے, جو روزانہ ڈھنگ بدلے, جو روزانہ در بدلے, جو روزانہ نظریہ بدلے, یہ وہ کلمہ, یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے جو روزانہ در بدلتا ہو. میں اب تک کی مجلس کا اپنا حاصل جملہ کہہ کے چند جملے مصائب پہ پڑھوں گا. عزیزان گرامی, شجرہ خبیثہ روزانہ گھر بدلتا ہے, روزانہ در بدلتا ہے,
زمین بدلتا ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ شجرہ طیبہ ہے. ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کا پیغام ہے. خبردار، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، دروازے پہ آنے سے رکنا نہیں، ہماری پیار سے دور نہ ہو جانا. زمانہ کرمٹے لے مگر تم زمانے کو بدلو، زمانہ تمہیں نہ بدل لے پائے. جو حالات کا رونا روتے ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوتے. اہل بیت کے چاہنے والے حالات کو رلاتے ہیں. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہی تو ہنر ہے. ساری دنیا حسین کے خلاف تھی، آج بتائیں حسین کے حق میں ہے یا نہیں؟ بدل دیا نا مزاجوں کو، اپنے حق میں تبدیل کر دیا نا ذہنوں کو. کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. حضرت علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کبھی غور کیا حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ یہ ایک منظر ہے. اس وقت دنیا میں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہوں گی بڑی بڑی تعداد میں. کبھی حسین کے نام پر اتنے بڑے مجمع کا سبب تلاش کیا کیوں امام کے نام پر اتنا بڑا مجمع لگتا ہے؟ نقل صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ حسین کربلا میں اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا تھا. جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی کو تنہا کر سکے. میں کہوں گا مولا سجاد آئیے ذرا